أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد وعلى عجل محمد فرجهم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس عفنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ خانم صائم بدور رئیس وغیرہ روبی سب ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ سلامت ہیں. ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں چل رہی تھی. کتاب صرف سادہ میں کل ہم نے ایک بات شروع کی تھی مصدر مرہ اور مصدر نو. مصدر مرہ اور مصدر نو بتایا تھا. مرہ اگر مرہ کے ورڈ کے معنی اگر آپ کو پتہ لگ جائیں تو معنی بھی اس کے مصدر مرہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. مرتن کے کیا معنی ہے؟ ایک مرتبہ. مرتن کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ. ایک مرتبہ. ٹھیک ہے. جب ہم کہیں گے مصدر مرہ تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ایک مرتبہ. یعنی مصدر یعنی ایک ایسا مصدر یعنی ایک ایسا کلمہ جو فعل کے ایک بار انجام پانے پہ دلالت کرے. فعل کے بولیے ایک بار انجام پانے پہ دلالت کرے. ایسا نہ ہو کہ مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے. سائڈ میں دوبارہ جوائن کیجیے گا. جی فعل یعنی کام. فعل یعنی حدث. تحصیل میں رئیسہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ایک مولانا. بار انجام پانے پہ دلالت کرے. کتنی بار؟ ایک بار. ٹھیک ہے. کل ہم نے بتایا تھا اس کے بارے میں. یعنی جی جناب. تعریف لکھوا دوں گی اس کی مصدر مرہ کیونکہ میں نے کل سمجھایا تھا مصدر مرہ کے بارے میں. آج اس کا ہم طریقہ لکھتے ہیں. آج اس کا ہم نشاط فاطمہ طریقہ لکھتے ہیں. مصدر یعنی تعریف پہ لکھ لیتے ہیں. مصدر مرہ. مصدر ایک دو مرہ مرہ لکھیے گا. ٹھیک ہے. مصدر مرہ. کبھی کبھی لکھ رہے ہیں جیسے میں جی آپ لکھ رہے ہیں. کبھی کبھی جی فعل کے بعد. کس کے بعد؟ فعل کے بعد. فعل کے بعد ایک مصدر ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ بیان کس لیے ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ کرنے کے لیے کہ وہ فعل ایک مرتبہ انجام پائے. ایک مرتبہ انجام پایا. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ جی انجام پایا ہے. یا تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ وہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا ہے یا یہ بیان کرنے کے لیے کہ وہ فعل کس طریقے سے واقع ہوا ہے. اس کی کیفیت کیا تھی. اس کو کہیں گے مصدر مرہ. اس کو کہیں گے مصدر نو. الگ الگ لکھوا دوں. میں ایک جگہ نہیں لکھواؤں. کتاب میں تو ایک ہی جگہ کہہ دیا کہ کبھی کبھی فعل کے بعد ایک مصدر ذکر کیا جاتا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ وہ ایک مرتبہ وہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا ہے. جی یا
یہ بیان ایک کرنے سے کے لیے کہ فعل کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت، واقع ہونے کی، اس فعل کا انجام پانے کی کیفیت اور حالت کیفیت کیا کیا تھی؟ تھی، ایسے بیان کریں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو ایک مرتبہ انجام پائے. اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس مصدر کو، اس مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر مرہ. مرہ. ٹھیک ہے. جی جناب. نشاط فاطمہ عیسیٰ صاحب تحصیل کرتما. جی آقا. مصدر مرہ. اب دیکھیے بنانے کا طریقہ. مصدر مرہ، مصدر مرہ کس وزن پہ؟ فاعل کے وزن. کس وزن پہ؟ ایسے تھوڑی ثلاثی مجرد سے. اور غیر ثلاثی مجرد سے فعل ثلاثی مجرد سے اور فعل صائم غیر ثلاثی مجرد. یہ زینب دار نہیں ہے کہیں؟ اگر ہے جی تو آقا. زینب دار گئی ہیں جوائن ہے. جی آقا سسٹر نیم سے. ہاں زینب ڈار دیکھیے، آپ تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ امتحان آن لائن پڑھ بھی رہی ہیں، نحو صرف وغیرہ، تو صرف مقدماتی اس کلاس کے بعد ہوتی ہے. اگر اس سے کسی سے نہ ٹکرا رہی ہو تو آپ صرف و نحو مقدماتی شروع سے ہوگی، پڑھ سکتی ہیں، آپ کے لیے اہم ہے. مصدر مرہ فعل ثلاثی مجرد سے فعل ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ کل بتایا تھا ایسے فاعل. کس وزن پر؟ فعالتن. فعالتن کے وزن پر. کس وزن؟ فعالتن. فعلت کے وزن پر. جیسے ضربہ ضربتن، اس نے اس کو ایک مرتبہ مارا، یعنی اے مرتن. دیکھیے ضربہ، ضربتو، ضربتو ضربتن، ضربتو ضربتن. یا تو کہہ لیجیے ضربتو ضربتن یعنی میں ایک مرتبہ مارا، ورنہ تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ضربتو مرتن، وہی مانا ہے. میں کہوں ضربتو مرتن میں نے ایک یعنی بار ایک مارا، مرتبہ مارا. وہی مانا اس کے بھی آئیں گے. ضربتو ضربتن میں نے ایک بار مارا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی تحسین میم، جی عیسیٰ، آقا. نشاط فاطمہ، صائم بطول، اس کی جی توضیح. آقا. ضربتو ضربتن اے تفسیر کے لیے آتا ہے اے ضربتو مرتن، ضربتو مرتن. جیسے آپ کہتے ہیں کھانے کو، جیسے مثلا آپ کہیے کہ آپ جو ہے وہ زیارت کے لیے گئی تھی تحسین میں، کتنی بار گئی جی ہیں؟ آقا. تو آپ کہیں گے ذہبتو مرتن، ذہبتو مرتن. میں ایک مرتن. بار گئی ہوں. تو آپ سے دیکھیے ذہبتو ذہابتن یا ذہبتن مثلا. ایک مرتبہ مثلا. یا کتنی مرتبہ کھانا کھایا آپ نے آج دن میں؟ اکلتو اکلتن، ایک مرتبہ. یا اکلتو مرتن، جو مانا مرہ کے ہیں، مرہ یعنی وہی مصدر مرہ کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. جی جی غیر آقا. ثلاثی پہلے غیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ اسی خود فعل کے، کون سے فعل کے؟ جو بھی فعل ہے وہ غیر ثلاثی مجرد کا. آپ کے سامنے ثلاثی مزید ہے، ثلاثی مزید میں بھی وہ 10 مشہور ہیں، ان میں سے کوئی سا ہے؟ رباعی مجرد ہے، رباعی مزید. جون سا بھی فعل ہے اس کا مصدر مرہ اسی فعل کے
मस्दर असली के असली वजन पर आता है, बस आखिर में ता बढ़ा देते हैं जी। का बोलिए। बढ़ा इसके आखिर आखिर में में ता बढ़ा देती। ता बढ़ाकर मसलन बाबे इफ़ाल है, बाबे इफ़ाल का मसदर किस वजन पे आता है? इफ़ालुन के वजन पे आता है। जैसे इकराम, अकरामा युकरिमु, इकराम, इकराम, अज़हबा युज़हिबु, इजहार। इज़हाब, है नहीं? समझ में आ रहा है? जी। मसलन अब आप कहिए अकरम तो बाबे इफ़ाल है ना, इसी का लाना है आपको। अकरमा बाबे इफ़ाल है ना, अकरम जी। तो, समझ में आ रहा है नहीं ये बात? अकरम ज्यादा सख्त तो नहीं है ना? अकरम तो, अब बाब इफ़ाल का मसदर असली क्या है? इकराम है ना? इकराम उसका आखिर में तेल जी लगाइए। हजरत। अकरम तो इकरामतन, अकरम तो, इकरामतुन, अकरम तो इकरामतन, अकरम तो हु इकराम, इकरामतन। मसलन यहाँ पे कहिए ज़रब तो हु, मैंने उसको मारा। ज़रब तो ज़रबतहु ज़रबतन, या अकरमतहु मैंने उसका इकराम किया, या अकरमतुका मैंने आपका इकराम किया। अकरमतहु मैंने उसका इकराम किया, इकरामतन एक मर्तबा, यानी अकरमतहु इकरामतन की जगह पे मर्रतन भी कह सकते हैं। अकरमतहु मर्रतन, मैंने उसका एक बार इकराम किया। लेकिन ये इकरामतन क्या है? ये मस्दरे मर्रा है, मस्दरे, मर्रा। समझ में आ गया इकराम क्या? किया यानी जी, इकराम किया, एहतराम किया मैंने उसका एक मर्तबा, इकराम किया नहीं, एहतराम। हिंदी में कहते हैं संस्कार किया, आदर संस्कार किया। जी तहसीन फातिमा में, जी आदर। जी जी आगा जी मैंने उसका एक मर्तबा एहतराम, यानी वो आए, एहतराम वो किया। आए तो उनके लिए अच्छे से खड़ा हुआ, उनको अच्छी जगह बिठाया, उनको अच्छा सा नाश्ता पानी भी कराया, उनसे बातें भी उनका अच्छे से ख्याल की। रखा। हाँ जी, इकराम, अकरम तो इकरामत में उनका एक मर्तबा इकराम किया। ठीक है, जी मिटा दूं, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट के लिए। जी लिखिए आगा। ये वाला बता दो। ठीक है, मिटा दूं ना जी आगा। भाई? अब मसदरे नो, मसदरे नो, मसदरे नो। कभी कभी फेल के बाद एक मसदर जिक्र किया जाता है, ये बयान करने के लिए कि वो फेल किस तरह से अंजाम पाया। वो फेल किस तरह से अंजाम पाया है? मैंने सादी उर्दू में कह दिया, वो फेल किस तरह, किस तरह अंजाम पाया है। ठीक है, यानी यानी उस फेल के वाक़ होने की कैफियत को बयान करता है। उस फेल के वाक़ई होने की होने कैफियत की को कैफियत को बयान करता है। यानी यहाँ अंजाम पाया, यहाँ पे जब लिख ही रहे हैं किस तरह अंजाम पाया है, यानी यानी फेल के अंजाम पाने की कैफियत को बयान करता है। ठीक है, फेल के अंजाम होने की कैफियत अंजाम को पाने की कैफियत को बयान। हालत और कैफियत किस तरह से अंजाम हुआ है। कैफियत और नौइयत को बयान करता है, कैफियत और नौइयत को बयान करता है। फेल के अंजाम पाने की कैफियत और नौइयत क्या है, यानी फेल के अंजाम पाने की कैफियत और नौइयत को बयान।
ٹھیک ہے. اب مصدر نوعی، مصدر نوعی ثلاثی مجرد سے. اب اسے دیکھیے، یہ وہ فعلتن تھا، یہ فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ آتا ہے؟ فعلتن. فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. آتا ہے، ہاں بس یہ ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے، آتا ہے اور اس میں اضافت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اضافت. اس میں اضافت لازمی ہوتی ہے. اضافت لازمی ہوتی ہے یعنی کیا مطلب؟ فاعل میں اضافت لازمی ہوتی ہے یعنی مصدر نوعی ہمیشہ مضاف ہوگا کسی کی طرف، کیونکہ وہ مصدر کس طرح سے انجام پایا ہے، جس کی طرح انجام پایا اس کی طرف مضاف ہوگا نہیں ہوگا. جی. مثلا میں سائمہ بی بی کی طرح، سائمہ بطول کی طرح ہنسا، تو ان کی طرح ہنس رہا ہوں تو ان کی طرف اضافت ہوگی نا ہنسنے کی. جی. ٹھیک ہے. مثلا جلس تو میں بیٹھا، جلست بیٹھنے کس کی طرح؟ بیٹھنے کی طرح. جلست الفقیر، جلست مضاف ہوا نہیں، جلسہ فقیر کی طرح. جلس جی. تو جلست الفقیر، میں فقیروں کی طرح فقیر بیٹھا، کی میں طرح. فقیر کی طرح بیٹھا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی. یا مثال کے طور پر غیر ثلاثی مجرد سے مٹا دوں، ہاں مطلب آگے چلوں. جلس تو جلسہ فعلتن کے وزن پہ ہے نا مصدر، یہ والا جلسۃ الامیر، جلسۃ الامیر بادشاہوں کی طرح بیٹھا، امیر کی طرح بیٹھا. جلست جلسۃ الامیر، جلست جلسۃ الامیر، جلسۃ زینب مثلا، جلست جلسۃ زینب میں زینب کی طرح بیٹھا مثلا. نہیں تو جلسہ فعلتن کے وزن پہ ہے نہیں. بیٹھے تو آپ کس کی طرح سے؟ اضافت تو کرنی پڑے گی، جس کی طرح سے آپ نے کام انجام دیا ہے، وہ کام جو بھی ہو جس کی طرح انجام دیتا ہے اس کی طرح مضاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ کیفیت تو بیان کرنی ہے نا کہ کس کی طرح انجام پایا. کیفیت و نوعیت کیا تھی فعل کے انجام پانے کی؟ یہ جلس تو جو بیٹھنا ہے، کام ہے، حدث ہے، یہ کس طرح سے انجام پایا؟ بادشاہوں کی طرح امیروں. سے، امیروں کی طرف. سمجھ میں آیا؟ غیر ثلاثی مجرد سے اسی فعل کے مصدر کے وزن پر آتا ہے، اس کے آخر میں تے بڑھا کر، اس کے آخر میں تے بڑھا کر. لیکن اضافت رہے گی. اضافت اب ظاہر سی بات ہے اس میں بھی یہی تھا، اس میں بھی یہی تھا. قائم مصدر مرہ میں اکرم تو اکرامتن، اور یہاں بھی اکرم تو اکرامت رہے گا. تو پھر دونوں میں پہچان کیسے ہوگی؟ اضافت سے، کیونکہ مصدر نوعی ہمیشہ بولیے مضاف اضافت. رہتا ہے. اگر آپ کو کہیں لکھا کرم تو اکرامت الامیر ہے، میں نے اس کو بادشاہوں والا اکرام کیا، ٹھیک ہے. تو بات دیکھیے، مصدر نوعی اور مصدر مرہ غیر ثلاثی مجرد سے سیم آتا ہے، لیکن پہچان کیسے ہوگی کہ مصدر نوعی ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، مصدر مرہ نہیں ہے. نہیں جی. جی. مثال کے طور پر بتاؤں، غیر ثلاثی مجرد سے تعاضی، تعاضد، یتعاضد، تفاعل، یتفاعل، تفاعل یتفاعل باب تفاعل ہے. مثال کے طور پر تعاضد، تعاضد، اور آپ جانتے ہیں اس میں مشارکت پائی جاتی ہے نہیں ہے؟ بولیے. تو ہم کہیں گے تعاضدنا، تعاضدنا
बाब तफाउल का मजदर क्या तफाउल है ना, तफाउल तो तजाउद होना चाहिए, ताजुद, ताजुद मजदर है नहीं, मजदर है तफाउल, कैसे बनेगा आखिर में ताजुदतल, इख्वाने, हमने आपस में झगड़ा किया भाइयों की तरह, झगड़ा करने की तरह, जैसे भाई लोग आपस में झगड़ा करते हैं, जैसे भाई लोग कम, जैसे घरों में आपने देखा होगा जो दो भाई भिड़ जाते हैं आपस में, क्या हुआ अम्मी देखो ये लड़ रहे हैं दोनों, हमने जो झगड़ा किया भाइयों की तरह किया, समझ में आ रहा है नहीं। तो आप देखिए ताज़दना बाब तफाउल है, उसका मस्दर असली तफाउल के वजन पे आता है, एक ते बढ़ाकर मस्दर असली, उसके आखिर में क्या हो गया मस्दर, और इजाफत मस्दर नौई हो गया, समझ में आया। जी। ठीक है जी जनाब। मिटा दूं, आगे एक नुक्ता जी लिखवाना है, आगा। नुक्ता लिखवाना है। डस्टर कहाँ गया, पॉइंट लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लिया ना, जल्दी से बस ये नुक्ता लिखवाऊं। इन्होंने ये कहा फ़अलतुन के वजन पे मस्दर मर्रा, अगर मस्दर मर्रा, अगर सुलासी मुजर्रद का मस्दर पहले ही फ़अलतुन के वजन पे हो, किस वजन पे, इन्होंने कहा मस्दर मर्रा फ़अलतुन के वजन पे आता है सुलासी मुजर्रद से, लेकिन वो पहले से ही फ़अलतुन के वजन पे है, पहले से ही मस्दर असली ही फ़अलतुन के वजन पे है, तो फिर मस्दर मर्रा कैसे समझाएंगे, अगर सुलासी मुजर्रद का मस्दर फ़अलतुन के वजन पर हो या फेले गैर सुलासी, गैर सुलासी मुजर्रद के लिए क्या बताया था, मस्दर के आखिर में ते बढ़ा देंगे, मस्दर असली के आखिर में मस्दर मर्रा के लिए ते बढ़ा देंगे, लेकिन पहले से ऑलरेडी उसमें ते हो तो उस मस्दर में, या फेले गैर सुलासी मुजर्रद, गैर सुलासी मुजर्रद के मस्दर में के आखिर में ते हो है, पहले से ही ते हो, ते हो तो क्या करेंगे फिर मस्दर मर्रा समझाने के लिए, तो फिर एक बार पाने को समझाने के लिए, हाँ एक बार अंजाम पाने, अंजाम पाने यानी मर्रा को समझाने के लिए कैद की जरूरत होगी, जो एक बार यानी मर्रा को समझाए, यानी मर्रा को समझाए, मिसाल के तौर पर रहमा क्या है,
رحمہ رحمہ فعل ہے ثلاثی مجرد ہے، اس کا مصدر اصلی پہلے سے ہی رحمتن کے وزن پہ آتا ہے، رحمت ہے نہیں. اب اس سے مصدر ایک بار میں نے رحم تو ہوں، اب میں نے ایک بار رحم کیا، یہ سمجھانے کے لیے کیا ضرورت پڑے گی؟ ہے رحم تو ہوں، رحم تو ہوں. اب دیکھیے رحمتن واحدتن، رحمتن واحدتن. اب ایک بار سمجھانے کے لیے ایک ورڈ آیا، ایک بار رحمت کی، اس پہ رحم کیا میں نے، ہے نہیں. یا مثال کے طور پر افادہ، باب افعال کا فعل کیا ہے؟ افادہ فعل ثلاثی مزید ہے، یہ باب افعال. افادہ اس باب افعال ہے نا، اس کا مصدر اصلی کیا آتا ہے؟ افادتن کے وزن پہ آتا ہے، پہلے سے ہی اس میں تے موجود ہے. افادہ یفیدو افادہ افادتن. اب میں اگر کہوں اس کو مصدر ایک بار سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ایک بار، تو میں کیا کہوں گا؟ افادنی، افادنی، اس نے مجھے فائدہ پہنچایا. افادتن آلریڈی پہلے سے ہی مصدر اصلی میں تے تھی اس میں، اب میں اسے ایک بار فائدے کے لیے کیا سمجھاؤں گا؟ واحدتن. اب ایک مرتبہ فعل انجام پایا، اس سے تو سمجھ میں نہیں آتا. اب رحمت رحمتن کیونکہ پہلے سے ہی تے ہے اس میں، یا فادنی فادتن. ایک مرتبہ سمجھانے کے لیے پھر ایک قید لائی، واحدتن، اس نے مجھے ایک بار فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے. جی ایک نقطہ اور ہے اسی سے ریلیٹڈ، یہ تو ثلاثی مجرد کی بات تھی کہ بھائی پہلے سے ہی فعالتن کے وزن پہ ہے یا پہلے سے ہی غیر ثلاثی میں تے ہے، تو مصدر مرہ سمجھانے کے لیے تو آپ کو پھر ایک قید لانی پڑے گی. لیکن مصدر نوعی میں کیسے؟ کہا کہ اس میں تو اضافت سے ہی پتہ لگ جائے گا. مصدر نوعی سمجھانے کے لیے یہ تو مصدر مرہ کی بات تھی، مصدر یہ ہے رحمتن ہے مصدر اصلی، تو آپ رحم تو رحمت الامیر، پتہ لگ رہا ہے کہ رحمت مصدر اصلی نہیں ہے، مصدر نوعی ہے کیونکہ اضافت ہو رہی ہے. رحم تو مثلا ایک رحم تو وہ رحم تو رحمت کہہ رہا ہوں، اگر ٹائم ہو گیا مصدر نوعی تو فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. وصلی اللہ، کل بتاتا ہوں اس کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل درجته.